اب ہاتھ اٹھا کے کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں، کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ اللہ نے منگا لی ہے سر عرش روٹیاں، یہ 3 دن آتا رہا فرشتہ، کبھی یتیم بن کے، کبھی اسیر بن کے، کبھی مسکین بن کے، 3 دن دروازہ بطول سے روٹی لینے والا آپ نہیں، جنت سے آیا ہے، جو جنت سے آیا ہے اپنی مرضی سے نہیں آیا، اللہ کی مرضی سے آیا ہے۔ کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، کوئی تو ایسی بات ہے سیدہ زہرا کے ہاتھ میں، اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں، کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں، بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے رسول، نجرانیوں کی مات ہے زہرا کے ہاتھ۔ بیٹی کو ساتھ لائے ہیں اس واسطے حضور، نجرانیوں کی بات ہے زہرا کے ہاتھ۔ لو جی افتخار رضوی آصف صاحب قبلہ کے مائک حوالے کرنے لگا ہے۔ 18 دسمبر کی شام تھی، حضرت حر کا دربار تھا، یہ نچیز حاضر خدمت تھا۔ میں نے حضرت حر سے سوال کیا، حضرت حر شمر بھی ادھر سے آیا تھا، آپ بھی ادھر سے آئے تھے، اس کے لیے دور دور ہے، آپ کے لیے حضرت حر حر ہے، وجہ کیا ہے؟ آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، قد تیرا چھوٹا ہے، آواز تیری بڑی ہے، جمال تیرا بڑا ہے، حسن تیرا چھوٹا ہے، نسبت تیری بڑی ہے۔ اگر پوچھنا چاہتا تو سن، ارے شمر بھی ادھر سے آیا تھا، میں بھی ادھر سے آیا تھا، اذان ادھر بھی تھی، اذان ادھر بھی تھی، قیام ادھر بھی تھا، قیام ادھر بھی تھا، مؤذن ادھر بھی تھے، مؤذن ادھر بھی تھے، لیکن ادھر شمر مؤذن تھا، ادھر علی اکبر مؤذن ہے۔ توجہ رکھنا، آئی آواز، رکوع ادھر بھی تھا، رکوع ادھر بھی تھا، قیام ادھر بھی تھا، قیام ادھر بھی تھا، سجدہ ادھر بھی تھا، سجدہ ادھر بھی تھا، لیکن ادھر یزید تھا، ادھر مولا حسین ہے۔ نوشہرہ ورقہ شریف والوں، میں دیکھوں گا کس کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہے۔ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں، مولا علی کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، جوہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ۔ کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر، آئیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں عالم سلام کی عظیم اور خوبصورت شخصیت، مقبول عرب و عجم۔ میں اپنا خود کر رہا تو تسی میرے سر تے پوا دیا جی، میں جی صدقے جاؤں۔ تہاڈی مہربانی ہے، ایک کلپ بنا کے کتے میرے بیٹے دے واٹس ایپ تے نہ بھیج دینا۔ بہت شکریہ جی حضرات۔ اوہو 2006 کی یاد آ گئی، 14 اپریل 2006 میں حضرات ذی وقار دعوت سخن دے رہا ہوں عالمی شعور یافتہ خطیب الاسلام جناب الحاج الحافظ صاحبزادہ والا شان قاری پیر حضرت علامہ محمد عمران عاصی نقشبندی مجددی چراہی فیضان ہے دربار عالیہ چورا شریف کا
خوشبو ہے پیر سید کبیر علی شاہ صاحب گیلانی کی. میں حضرت سے گفتگو کے لیے گزارش کروں گا، اللہ ہمیشہ تانوں وسطہ رکھے اور سبحان اللہ. ایتھے کرسی لے آؤ جی، ایتھے کروا، ایتھے کرسی سٹینڈ دیو جی بیٹا جی. سفیان جاؤ بیٹا، میں شیلڈ لے لینے جی. شیلڈ تسی سٹینڈ کھڑا کرو گے، انہیں تو کوئی سٹینڈ تے نہیں لگنا. دیو شیلڈ کنے دینی میں نے؟ حاج صاحب میری جان، کیسر صاحب تسی بھی اگے آ جاؤ. اللہ اکبر. ایتھے میں سینٹر چ ہو جانا. لاؤ جی مائک ٹھیک کرو. بسم اللہ. کتنے جی کیمرہ؟ عدنان تم بھی ادھر ویکھ. ہیلو جی، ہاتھ لاؤ جی، ہاتھ لاؤ. بہت شکریہ. نعرہ تکبیر. شیلڈ نہیں اسی صاحب رہی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، درباری علیہ چورا شریف، تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ. سی صاحب سلامت رہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نال سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم دے بعد انتہائی واجب القدر واجب الاحترام موجود محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کندن ہاؤس مین بازار نوشہرہ ورکان ضلع گجرانوالہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں شکر گزاراں اج دی اس محفل مبارکہ دے بانی عزیزم جناب محمد فہد ذوالفقار قادری صاحب، محمد عبدالرافع، حافظ محمد یاسر، ان تمام نوجوانوں نے اس محفل مبارکہ دا اہتمام و انصرام فرما کے من اور آپ احباب نو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر خیر دا موقع میسر فرمایا۔ نقیب ملت اسلامیہ نقبہ پاکستان دے امیر میرے برادر مکرم جناب الحاج افتخار احمد رضوی صاحب جنہ دی نقابت دل پذیر نے من اور آپ احباب نو محظوظ فرمایا۔ دیگر ثناخانہ نے رسول تشریف فرمانے، مہمانان گرامی تشریف فرمانے، دعا گوہاں کے رب تعالیٰ اپنے حبیب لبیب علیہ السلام دیگار سور دیگار حراج گزرن والے راتان دا صدقہ اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے دریا نجات بنائے۔ کافی سارے اشتہار تے نام تحریر نے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دی حاضری مستجاب اور مقبول فرمائے۔ قرب و جوار تو تسی بھی سارے تشریف لے کے آئے ہو، نبی پاک دے جوڑے پاکاں دی خیرات چلا کریم سب نو ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے۔ وقت کافی گزر گیا، تسی سارے شام تو رات 2:45 بجے تک ماشاءاللہ بیٹھے ہو اور اجے تک بھی یہ لگ رہے جی میں محفل ہون شروع ہوئی ہے۔ میں کافی دیر دے بعد نوشہرہ ورکاں تھوڑی زیارت لی حاضر ہویا، تھوڑی دیر قبل ویسے تھوڑے قریب گاؤں عمیر بچے دے بدرتے جو بھی نام ہے بہرحال میں اتھے حاضر ہویا سا، نوجوان طبقہ اتھے ماشاءاللہ کافی لندی صورت کافی سارے تشریف لے آئی، آج پھر تسی تشریف لے کے آئیو۔ منشا یہی ہے سلسلہ قیل و قال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ اسی سارے صرف اس واسطے کٹھیاں کہ آؤ یار دیاں زلفاں دے کنڈلاں دا ذکر کریے، جنہ زلفاں دے کنڈلاں دے اسی سارے اسیراں، آؤ یار دی حامیم دے انہاں کنڈلاں دا ذکر کریے۔ انہاں نوجوانوں نے میں ہدیہ تبریک، ہدیہ محبت، ہدیہ تہنیت پیش کرنا جنہاں نے اس خوبصورت محفل دا انعقاد کیتا اور رضوی صاحب دے ذریعے میں بھی بلائے، دیگر ثناخانہ نے رسول بھی آئے، میرے انتہائی معزز محترم حضرت علامہ حافظ محمد اعجاز صاحب دے بیٹے بھی تشریف لے آئے، اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے۔ بڑی محبت دا انہاں میرا بڑا درینہ رشتہ سی، اللہ انہاں دی قبر نو منور فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، مینوں دوست لین واسطے گئے استقبال لئی تو کان وچ اوتھے کہن لگے کہ اج سانو دو چیزاں سنائیو، ایک سانو بیٹی دی شان اور ایک واقعہ کربلا۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اپنے وقت دے اندر ان دونوں ہی عنوانات تے گفتگو عرض کرنی ہے۔ اج میں سارا دن کشمیر گزاریا، کشمیر تو شام نو چلیا تو میں لاہور آ کے ہوں تقریر کی تھی، لاہور تو تقریر کر کے ہوں تواڈی خدمت چ حاضر ہاں، صبح میں پھر اسلام آباد جانا ہے، تو اینی سبحان اللہ تو میں نے دے دیو کہ میری پچھلی تھکاوٹ اتر جاوے تو میرا صبح تک گزارا ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سردی تلاوت کر الفاظ دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو چھوٹی صورت، عظمت دے لحاظ نال قرآن پاک دی سب تو بڑی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ دے تحت مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں بیٹیاں تو جوان ہویاں مگر حضور دے بیٹے بچپن چ وصال کر گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بیٹے حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ دا انتقال ہویا، تو کفار مکہ نے حرم کعبہ دے اندر ایک میٹنگ بلا لی۔ کافراں دا ایک سردار جدا نام ہے عاص بن وائل، حرم کعبہ چٹ کے کہنے لگا کہ خبردار اج تو بعد محمد نو کو پتھر نہ مارے، انہاں دی تبلیغ دا کو رستہ نہ روکے تے نہ انہاں نو کو تکلیف دے۔ کافرہ نے پوچھیا کہ کیا تو محمد دا کلمہ پڑھ لیا؟
کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھیا، میں اس واسطے منع کر رہا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں، اور جدی اولاد نورینہ نہ ہوئے او دے بعد او دا مشن بند ہو جاندہ ہے، او دی نسل دا سلسلہ منقطع ہو جاندہ ہے۔ کہنے لگا کہ محمد دا پتر کوئی نہیں تھی، انہاں دے بعد نہ تھی اے اسلام دا سلسلہ جاری رہنا ہے، کون محمد دا او دے بعد ذکر کرے گا، او دا تے پتر ہی کوئی نہیں، تو محمد عربی دے بعد انہاں دا ذکر بند ہو جانا ہے۔ دوسرا جملہ انہیں آکھیا کہنے لگا محمد دا پتر کوئی نہیں، اس واسطے محمد دی نسل بھی جاری نہیں ہونی، اور تیسرا جملہ انہیں بولیا کہنے لگا محمد معاذ اللہ ابتر ہو گئے نے، ساڑھے پنجاب چ کسے دا پتر نہ ہوئے تے لوگ کہندے نے فلاں بندہ اوتر ہے، اے پنجابی دا لفظ اوتر، عربی دا لفظ ابتر ہے۔ آس بن وائل نے اتنے جملے بولے تے نبی کریم دی سماعت تک پہنچے، حضور نو ایک تے پتر دے جاون دا غم تے دوسرا شریکاں دے مینے، میرے نبی دا غم دگنا ہو گیا۔ سید عالم نے رو کے آسمان والے ویکھیا، شہر برکھا والے محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے، میں جملہ دوبارہ بولنے لگا، محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے، پاویں رب بھی ہوئے پر محبوب روندے نہیں ویکھے جاندے۔ اللہ نے یار دی اکھ دا اتھرو ویکھیا، تے یار بھی ایڈا لاڈلا ہوئے جدے اتے لو لاکھ دا تاج پایا ہوئے، فرمایا لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، جدے دم بدلے رب نے پوری کائنات بنائی ہوئے، ایڈے سونے تے لاڈلے محبوب نو روندہ ویکھیا، اللہ نے اس ویلے اپنے محبوب تے سورۃ الکوثر نازل فرمائی۔ ان تین آیات جو اللہ نے اپنے محبوب نو تسلی بھی دے دیتی تے کافران دے مینے دے جواب بھی دے دیتے۔ آئیے میں اس سورہ مبارکہ جو آج آپ احباب دے دونوں عنوان عرض کراں، پڑھیے قرآن بھائی، جنی سبحان اللہ تک جوڑ کے رکھی نا ساری منو دے دو بنا لے جاواں، میں نے پتہ رات 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گریندا نہیں، اور میں نے یہ بھی یقین ہے کہ الحمدللہ میں آیا تے تساں نوجوانہ نے جنی محبت نال میں نے بلایا ہے نا، تے جنی محبت نال محفل سجائیے، میری تساں 2-4 دن دی تھکاوٹ اتار دینی ہے انشاءاللہ۔ گوڑے چھڑ دیو اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکے انی کچھ سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ کوئی اور محفل ہوندی تے میں محفل والے نے پوچھنا سی کہ بیلیاں لی لنگر ہے کہ نہیں، پر میں نے ہے نا جی لنگر ہے، مگر میں نے یہ بھی پتا کہ تسا ماشاءاللہ وڈی تے جوڑ کے رکھیا ہے کافی ہیں تے ہاں جی 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 اینا محرمہ تک مسئلہ پوچھونا نا کہ آسی صاحب ایک قربانی دا گوشت مرمچ کھا لی، یعنی لمبا پلان ہے۔ اللہ نو بھی امت محمدیہ نال بڑا پیار ہے، چھوٹی عید رب بھی ایک دن رکھی ہے، وڈی لنگر والی رب بھی 3 دن رکھی ہے، تے رب نے تینوں دن رولے والے رکھے نے، چاند دی 10ویں 11ویں تے 12ویں۔ اجے کوئی بیلی کہے نا میں 11ویں نہیں کھاندا، اللہ فرماندا 11 مہینے نہ کھا تیری مرضی ہے، پر بڑی عید دہاڑے آ لین دے، میں تینوں حسین دی 10ویں بھی کھوانی ہے، غوث دی 11ویں بھی کھوانی ہے، تے محمد دے میلاد دی 12ویں بھی کھوانی ہے۔ جیڑا کھاندا تے ماندا وہ بولے سبحان اللہ۔ بھائی ریاض صاحب دے بھائی بھی آئے نے ماشاءاللہ، ہر سال میں انہوں کو حاضر ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب دیاں حاضریاں قبول فرمائے۔ اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکو، میں دعا کرنا یا اللہ جیڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اگلے سال اپنی امی نال حج کر کے آوے۔ ہون سنے سٹیج والے جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے۔ تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دیا محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہن کامے تے رکھیا جے، پھر ہولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج گلا خراب ہو جو صبح لوگ پوچھن تیرے گلے نو کی ہویا، آکھی راتی کملی والے دا میلاد سی میں سبحان اللہ کہندا رہا۔ عقل قرباں کم بپیش مصطفیٰ، جب حضور دی گل آجے پھر عقل زبان آواز اولاد مال جان سب کچھ قربان کر دیا کرو۔ اللہ نے رضا فرمایا اِنَّا أعطيناك الكون
پروردگار نے ارشاد فرمایا کملی والے روئی نہ عرض کی تھی یا اللہ میرا پتر چلا گیا کافرہ نے میں نہ مارے آئے محمد کا ذکر کسے نہیں کرنا فرمایا انا آتینا کل کوثر فرمایا کملی والے کی ہویا سا پتر لے لے کوثر عطا کر دیتا ہے عرض کی تھی یا اللہ کوثر پتران دا نعم البدل کے میں ہو گیا اللہ فرمایا کملی والے کافر نے میں نہ ماریا محمد دا ذکر جاری نہیں رہے گا فرمایا سونیا ایک پتر لے لیا میں تینوں انہیں روحانی پتر دے دے گا جگ بھی ذکر تیرے کرے گا رب بھی ذکر تیرے کرے اللہ نے فرمایا کملی والے تیرے ذکر کون بند کرے فرمایا سونے نوکری انج دے گا یہ کلی کلی تیرے میلاد نہ ہو جان مینوں محمد رب کون آکھے گا عرض کی تھی یا اللہ میرا ذکر تے جاری رہے گا عرض کی تھی یا اللہ میری نسل کی میں جاری رہے گی عرض کی تھی یا اللہ نسلہ پترہ تو جاری ہوندیاں نے میرا پتر ہی کوئی نہیں اللہ فرمایا کملی والیا جے میں نہ چاہاں پترہ والیاں دیاں نسلہ نہ ٹرن دیواں کہ میں چاہاں بغیر پترہ تو نسلہ ٹور لواں عرض کی تھی یا اللہ میری نسل کی میں جاری ہوئے گی فرمایا کملی والیا تیری اولاد میں علی دے صلب وچ رکھ دیتی ہے سونیا پنڈ پنڈ سید ہونگے ہر شہر چ سید ہونگے ہر ملک چ سید ہونگے قیامت تک سید نوے کے زمانہ کبے گا اے سید اولاد علی دی نے آل نبی دی فرمایا ذکر بھی جاری رہے گا تے نسل بھی جاری رہے گا یزید 14 پتر سن کنے یزید 14 پتر سن پر او دا تے نام لین والا بھی کوئی نہیں تے حسین دا تے کربلا چو اکو زین العابدین بچ کے آیا سے تے ہے نا ہر پاسے سیدان دی بہار پتہ لگیا کہ انہا آتینا کل کوثر دے وعدے پورے ہو رہے تے ادھر ان شانیوں کا حول ابتر دے وعدے پورے ہو رہے فرمایا انہیں تینوں ابتر آکھے نا جے انہوں بے نسلہ کر کے نہ مارا تے محمد رب کون آکھے گا ان شانیوں کا حول ابتر اللہ فرما سونیا تیرا دشمنی ابتر جاوے گا آؤ میری ملت نوجوانوں وقت دی قلت میں بات بلا تمہید جلدی جلدی شروع کرا اے میرے کاننے چاہ کے نا تے کہ بیلی کہنے لگا آسی صاحب دعا کرو اللہ میں نے بیٹی دے وے لوگ پتر مانگ دے آر پہ کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے سکھ پتران دی بھئی سکھ پتران دی اے بھئی ڈاڈی ہندی آکھن لوگ سیانے اے میں باؤ نبیاں بھی منگے آؤ اے کر کر عذر بہانے کدے ابراہیم نے آکھا رب حبلی بن صالحین پتر دے کدے زکریہ علیہ السلام نے آکھا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ پتر دے اے میوہ نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی رب کو پتر مانگ دے رہے پر آج لوگاں نو رسول اللہ دی بیٹی دی شان ویکھ کے نا تے دل کردا کدے میرے ویڑے بھی بیٹی ہوے میرے ویڑے بھی بیٹی ہوے کیونکہ تیاں دا مان میرے نبی رکھیا آؤ میں تانوں گل ایتھے شروع کراں کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکے نو فتح کیتا نا تے چند دن میرے نبی نے مکے گزارے مکہ المکرمہ تے جدوں مکے میں کہے آقا مدینے ول ٹرے نا تے ایک چھوٹی جی بچی دوڑ کے آ کے تیرے میرے نبی نو جفا مار لیا تو بچی رو کے کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے مدینے نہ لے جو میرا مکے کوئی نہیں تیہاں والے میرے نبی نے جدو اس بچی والے بیکھا تے میرے نبی دیاں ہاں ہی نکل گئی رضوی صاحب وہ بچی کوئی بیگانی نہیں
میرے نبی دے لاڈلے چاچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ سرکار دی بیٹی حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے تھے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرے نبی اس بیٹی نو سینے لا کے بڑی دیر تک چاچے نو یاد کر کے روندے رہے. آخر میرے نبی نے اٹھ کے فرمایا صحابہ اس بچی نو کون پالے گا؟ کون پالے گا؟ مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے تھے. عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی بنو دے دیو میں پالاں گا. حضور نے فرمایا علی کیڑے رشتے نال پالیں گا؟ عرض کی تھی سونے جے تیرے چاچے دی دھی ہے تے میرے بھی چاچے دی دھی ہے نا. کملی والے میں پالا. مولا علی دے چھوٹے بھائی حضرت عقیل اٹھ کے کھلو گے. عرض کر دے یا رسول اللہ بچی منو دے دیو میں پالاں گا. فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی تھی اس بچی نہ میرے دو رشتے نے. ایک تے میرے چاچا دی بیٹی ہے, دوسرا اس بچی دی خالہ میری بیوی ہے. نبی کریم دے صحابی حضرت زید بن حارثہ اٹھ کے کھلو گے. عرض کی تھی یا رسول اللہ بچی منو دے دیو میں پالاں گا. فرمایا کیڑے رشتے نال؟ عرض کی تھی سونیا جس گھر وچ امیر حمزہ پلے اسے گھر چ میں پلیا. بچپن دی یاری سی. تساں جدوں مدینے صحابہ نو بھائی بھائی بنایا نا تے ایک مکے والا تے ایک مدینے والا ملا کے تے دو بھائی بنائے. پر جدوں میری تے امیر حمزہ دی واری آئی تے اسی دوویں مکے دے ساں تے ساڈا پیار اینا سی تساں سانو دوواں نو بھائی بنایا. اے میری بھتیجی لگدی ہے, میرے بھائی دی بیٹی ہے. نبی کریم نے فرمایا بچی حضرت عقیل نو دے دیو کیونکہ ماں دے بعد خالہ دا حق زیادہ ہوندا ہے. میں نشہرہ برکہ والے دسنا چاہنا جدو کملی والا نہیں نہ آیا تے کسے دے گھر گیٹ بیڑے چ بیٹی تے دھی ہوندی ہے نا تے ایک چودھری اٹھ کے کہندا سی بچی مینوں دے دیو نو میں ماراں گا. ایک کہندا مینوں دے دیو میں ماراں گا. دوسرا کہندا سی مینوں دے دیو نو میں ماراں گا. تیرے آن تو صدقے جاواں تو آیا تے کوئی کہندا مینوں دے دیو میں پالاں گا, کوئی کہندا میں پالاں گا, کوئی کہندا میں پالاں گا. واہ تیاں دے مان رکھن والیا تو آئے ہوں تو تیاں دے مان رہ گئے. کوئی کہندا مینوں دے دیو نو میں پالاں گا, انہوں میں پالاں گا. میں نے جب پڑھیا کرنا وا جس ویلے آئے آئے اے تشریف لے آیا کل عالم دا والی اے دھیان بھی عزتاں ملیاں اے بھر گئے کاسے خالی اے دھیان بھی عزتاں ملیاں اے بھر گئے کاسے خالی اے دھیاں لئی اے پردیس بے بابل پترا لئی جاگی راواں اے چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں بھائی چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا اے دھیاں دیاں تقدیراں. اللہ نے قرآن جب فرمایا یَحْبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحْبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ. پروردگار نے فرمایا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں, جنوں چاہاں میں بیٹے دیواں. لوکی رب تو پتر منگدے نے پر جدو قرآن دی واری آئی رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا, رب نے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا. میری ملت نوجوانوں لوگ تے بیٹیاں نو زندہ ہی دفن کر دیندے رہے پر جدو لوگ بیٹیاں زندہ دفن پہ کر دینے محمد دی بیٹی زہرا آندی ہے کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. آج بیٹی نال کوئی پیار کرے تے بڑی گل نہیں پر جد لوگ دھیاں زندہ ہی دفن کر دیندے سن محمد دی دھی آندی کملی والے اٹھ کے کھڑے ہو جاندے. واہ مدینے دے تاجدارا
جس ویلے زندہ باد زندہ باد اجازت ہوئے تو میں تنوں سے بیٹی دے بوئے تے نہ لے جاواں جنہیں جگ دیاں بیٹیاں دے مان رکھ لے او جدے وچوں رب نے محمد دی نسل ٹوری او لوکاں دیاں نسلاں پتراں تو جاری ہوندیاں جدو کملی والے دی نسل دی واری آئی تے رب نے فرمایا سونیا سی تیری نسل دھی چ جاری کراں گے آؤ اس میں دھی دا تے کائنات دی عظیم خاتون دا ذکر کراں آؤ سیدۃ النساء العالمین دا ذکر چھیڑاں بچپن اور کی شان سناواں جنوں جامدے ہیں گودی محمد ہی ملے اور جملہ عرض کر دے وہ جڑی مکے تے مدینے دی مٹی کملی والے دے قدم چومے اس مٹی دیاں تے رب قرآن چ قسماں چکے تے جدا متھا ہی نبی چومے او جدا متھا ہی نبی چومے اس زہرا پاک دی کی شان ہے جدا متھا ہی نبی چومے گودی مصطفیٰ دی ملی تربیت کرنے والے باپ محمد تے پالن والی ماں خدیجہ او خدیجہ دنو ملیکۃ العرب کے اندر عرب دی ملکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھو تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھو تے ایک کلی دی دولت سارے عرب دے امیران تو زیادہ ملیکۃ العرب دا خطاب ملیا پر جدو آئی نا گھر وچ غربت تے فقیری او کیوں آئی محلے چ بیٹی دی شادی آگی قریش دے خاندان چ اما خدیجہ کو لا کے تے قریش دیاں بیبیاں کہہ لگی سویرے ساڈی بیٹی دی شادی ہے تے اپنی بیٹی لے کے آئے شادی دا کارڈ آوے نا تے بڑیاں نو چاہ تھوڑے ہوندے نے تے بچیاں نو چاہ بہتے ہوندے نے شادی دا دن آیا تے سیدہ زہرا پاک دا بچپن آ کے تے ماں دی گودی چ بیٹھ گئیاں تے کہنے لگیاں امی جی اساں شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی فاطمہ اساں نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا ہن سن تاریخ او خدیجہ جڑی اتنی دولت مند پر جس دن تیرے تے میرے نبی نے شادی ہوئی نا شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے اپنی ساری زندگی دی دولت کٹھی کر کے نا تے محمد دے قدماں چ رکھ دتی تے او دولت کو تھوڑی نہیں سیرت نگار فرماتے ہیں کہ سونے دا اتنا اونچا ڈھیر سی کہ اس سونے دے ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ بیٹھی ہیں تے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے تے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا اونچا سونے دا ڈھیر ہے کہ مینوں کملی والے نظر ہی نہیں آ رہے سیدہ اما خدیجہ نے اس پہلے دولت نبی دے قدماں چ رکھ کے عرض کیتی سب کو جی اور یہ حوالے تیرے جندڑی جان بھی تیری میرا تے ان مالک تو یوں اور اوقات نہیں میری پرواہ کملی والے میں تیریاں بھی امیریاں تو صدقے جاؤں میرے نبی نے سویر دا سورج طلوع نہیں ہون دیتا ساری دولت مکے دے غریباں چ وڈ دیتی اما خدیجہ پھر تیری عظمت بھی صدقے جاواں او نبی آکھیا نہیں سونیا میں کما دیا زندگی لگائی ہے تو بن دیا رات بھی نہیں لائی آکھیا سب کچھ یار حوالے تیرے ساری دولت ونڈی تے اج گھر چ فقیری آئی نا تے بیٹی ماں دی گودی چ بیٹھ کے پوچھ دی امی شادی تے نہیں جانا اما خدیجہ فرما دیا بیٹی اسا نہیں جانا امی کیوں نہیں جانا اما خدیجہ فرمان لگیاں بیٹی زہرا ہے نا شریکہ نے میں نے مارنے نے خدیجہ دی بیٹی آئی انہیں زیور نہیں پہنے آؤ چنگا سوٹ نہیں پہنے آؤ بیٹی اصل شادی تے نہیں جانا اس ویلے بیٹی نے جملہ بولیا کائنات دیاں دھیاں دے مان رکھ لے بیٹی نے ماں دے گلے پاواں پائیاں اپنی ماں دا متھا چومیا فرما دیا نے امی آؤ شادی تے چلنے اساں دنیا دا دیور کی کرنا ابو تے فرما دینے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا
ساڈے کول ہے نا آؤ شادی تے چلیے واہ مدینے دے تاجدارا تیری تربیت تو صدقے جاواں کیا تربیت مصطفیٰ نے بیٹی دکھی تھی کہ بیٹی نے مان رکھ لے دیاں دے اکھے امی اساں زیور دنیا دا کی کرنا ابو کہندے نے مومن دی بیٹی دا حیا دا زیور ہوندا ہے حیا دا زیور ہوندا ہے تیری حیا تو صدقے تیرے شرم و حیا تو صدقے میں نے جو پڑھیا کرنا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور بیٹے شہید باپ نبی میرے آپ طیبہ او جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اور ولیاں دی بوسا گائے جو کھٹ پتول دی اے نبیاں دے تاجدار دی غم خار فاطمہ اور زہرا جدوں بھی آیاں کھڑے ہو گئے حضور ان کماں تعظیم یا کہ پیار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے او نبی دی بیٹی زہرا ہے میرے سیال کھوڑ دا کلندر لاہور دا درویش مصور پاکستان حضرت علامہ اقبال نے فرمایا اے نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا میرا دل کردا میں تیری قبر دا طواف کرا کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں میرا دل کردا میں تیری تربت انور دا طواف کرا پر کی کرا شریعت اجازت نہیں دیندی کائنات دیاں دھیاں دے مان رکھن والی بیٹی میری ملت دے نوجوانوں یا جے او دہیا قلبی رسول اللہ نو نوجوان ملیا ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں کہ چہرے تے نقاب رکھ دے کو کوئی حسن ویکھ کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے او دا رستہ اڑیک دیاں کہ کدو گزرے تے ویکھ لے او کنا کو سونا ہوے گا جڑا میرے نبی نو سونا لگا ہوے گا رات نو سجدے جو حضور نے دعا کی تھی عرض کی تھی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی عرض کی تھی ایڈا سونا بنائی تے دوزخ چ ساڑن نہیں بنایا انہوں میری غلامی دے دے میں انہوں جنت وارث بنا دے وہاں سونا بڑا کدھر دوزخ چ نہ سڑ جائے رات میرے نبی دعا کی تھی صبح یا قلبی روندے نبی پاک دے قدمہ چاہ گئے کیا لگے میں 700 افراد دے قبیلے دا سردار اے مدینے دے قریب میرا گاؤں ہے پھلن دے باغ دا مالک ہاں ذرا پیغام تو سنو جڑا اللہ دے کے بھیجے میرے نبی نے اللہ دی وحدانیت تے اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا دہیا قلبی عرض کی تھی کلمات پڑھ لوں پر گناہ انہیں کتنے تیرے رب نے سونے میں نے معاف نہیں کرنا میرے کریم نے فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ میرا رب نال ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جے رب انہوں کچھ نہیں کہتا انہیں کلمہ پڑھیا تے مسلمان ہو کے تو رو کے میرے نبی نے فرمایا رونا کیوں عرض کی تھی ایک گناہ یاد ہے قبلی والے تیرے رب نے وہ نہیں معاف کرنا فرمایا وہ بھی سنا عرض کی تھی سونے جس قبیلے دا سردار
اسی پتر پال لینے تے تیاں زندہ ہی دفن کر دینے تے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا وہ تیاں والے اج بھی ساڑھے معاشرے چو لوگ وس دے کسے دے گھر 1 2 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جانا تے کہندے نے بڑا افسوس ہویا تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی تواڈے گھر بیٹی پیدا ہو گئی بیٹی تے ہوں تے افسوس کرنے والے تو اس رسول دا کلمہ پڑھیا جس رسول دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ آئی فرشتے مبارکہ دینا ہے تسی محفل تے آئے ہو نا اے جڑے تیاں والے بیٹھے ہو نا گھر جا کے ہن تساں دروازہ کھڑکانے نا تے ویکھو پتر ستے ہون گے تے تیاں دی آواز آئے گی بابا میں پہ جاگنی ہوں اے بڑی عید گزری تساں ویکھیا ہوئے گا بیٹی گھر چ چھوٹی ہوئے یا جوان ہوئے عید آ جائے نا تے رضوی صاحب یہ بچیاں اپنے ویرانوں نہیں کہندیاں کہ بھائی مینوں کپڑے لے دیو عید آوے نا تے بڑے باپ نو کہندیاں نے ابو جی مینوں کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں نو پتہ ہوندا ویر انکار کر بھی لیندے پر باپ تیاں نو نہ نہیں کردے اج بھی تھی پیو دا پلو پکڑ لے تے باپ چھڑاندا نہیں کدھر میری تھی دا دل نہ ٹوٹ جائے تیاں دا مان باپ ہوندے نے کوئی بھائی بہن چھڑک مار دے نا اج بھی وڈیرا جب باپ تڑپ کے کہندا نہ چھڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی جے دا پیو اجے جوندا ہے اس ویلے دیاں دل چ کہندیاں ربا میرا پیو جوندا رہے دعا کریا کر تیاں دے سراں تو باپ دے سائے نہ جاون باپ ایک باری فون کرے نا بیٹی نو کہ میں تیرے سسرال نو ملن آ رہا بیٹی نو انہیں چاہ چڑھ دینے کہ سارے محلے دیاں بچیاں نو پتا ہوندہ جو فلانی دا ابو ملن آ رہا تیاں نو پیوان دی چاہ ہی وکھرے تے ویران دے چاہ ہی وکھرے ہوندے نے میری ملت دے نوجوانوں نے عد کی تھی کملی والے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کی تھی میرے نبی زاروں کی تاہر رون لگ پہ جبریل آ کے عرض کی تھی تسی نہ رو بتے نو کہہ دیو پچھلے گناہ دی معافی ہے کہیں در نہ کری معافی مل گئی تاہیا پھر رونے فرما کیوں رونا ہے عرض کی تھی ایک گناہ جب بھی یاد ہے سید عالم تو آڑے رب نے میں نو او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے گھر بچی بچے تھی ولادت دا ویلہ سی میں ہندوستان تجارت لے جا رہا تھے کئی سال واسطے جا رہا بی بی نو کہہ کے گیا کہ پتر ہویا تے پال لبی تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آ کے جدو دروازہ کھٹکایا نا تے ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھ دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے وہ تیج نے باپ اجے ویکھیا بھی نہیں انہوں اپنے باپ تے خورے کنے کو مان سن کہ بابا نے پردیسہ چونا کھلونے لے کے آئے گا کوئی باپ جوڑے لے کے آئے گا امی نے کدے کدے کہنے آپ میں تینوں نان کے لے جاؤں تے کہندی سی نہیں ابو آن گے تے انہاں دے نال جاؤں گی انہیں خبریں کھڑے کھڑے خواب سجا کے رکھے کہ جدو داہیہ قلبی پوچھے نا تو کون ہے تے بچی اپنا نام نہیں دسیا کہنے لگی ہونے والیا میں اپنے ابو دی بیٹی ہوں میں اپنے بابا دی بیٹی ہوں میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہوں عرض کی تھی سونے میرے لبا جو نکل گیا جو تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں اس گھر دا مالک ہوں عرض کی تھی کملی والے نے آیا بچی نے میری لتانوں جفا مار لیا رو کے کہنے لگی بابا اتھا ٹر گیا سے میں تے تیریاں رواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں عرض کی تھی کملی والے بچی نو تھکا ماریا بچی نے ماں نے پوچھے کون ہے او دی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہنے لگی دایا ماری نہ تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی کملی والا بچی دی صورت میرے نال مل دی ہے میرے خون نے کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نہ اللہ لوان پر خیال آیا لوگ آئیں اکھنا آئیں ساڑیاں دفن کر دا رہے آئیں اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی
اپنی بیوی نو اگے نو تیار کر دفن کرے آواں کوئی مینوں بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کیتی سونیا دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا ماری نا دی ماں مر جائے گی بڑے چاواں نال پال دی رہی ہاں عرض کیتی سونیا بیوی نو تھک مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بھر جا رہے آؤ او بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کہندی ہے بابا کتے ٹر گیا سیں نہ تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں تے بابا آ گیا کھلونے لے کے نہیں آیا آجا کھلونے لے دے آجا جوڑے لے دے کدے نانک نہیں گئی آجا نانک چلنے آؤ عرض کی تھی سونے میں بچی تل بول دئی نہیں انہوں میرے آمد چاؤ چھڑے ہوئے نے عرض کی تھی سونے جنگل آیا بچی نو دھوپے بٹھا کے میں دی قبر کھود رہے آؤ او بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلا دی ہے نالے کہندی ہے بابا شامیں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکے آیا ہے آجا گھر چلنے آؤ عرض کیتی سونیا میں بچی نال بول دئی نہیں کملی والی قبر تیار رہی بچی قریب آئی میں نے قبر جو دھکا مارے آؤ بچی دیاں چیخ نکل گئی آؤ میں مٹی پانتا رہا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑ لیں کہن لگی بابا مرینا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں اے بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں مانگدی بابا مرینا میں کھلونے نہیں مانگدی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی بے بابا مرینا عرض کی دیو بابا بابا کہندی رہی میں مٹی پاندا رہا ترسنا آیا ہو اج بھی رات نو لیٹنا کنا چوندیاں بابا بابا دیاں آوازاں ہوندیاں نے عرض کی سونے والے نکے نکے ہاتھ جوڑے کہن لگی بابا اے بھی نہیں کہندی مرینا تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی وار دس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی سونے ترسنا ہویا میں مٹی پاندا رہے ہونے آؤ سمان بل بیٹھے آؤ کہن لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیاں نو پیدا ہی کیوں کرنا ہے کدوں تک مردیاں روانیاں کہن لگی ربا نہ سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہن لگی بھی آنا والی آؤ بے ذرا جلدی آ جا دیاں مر چلیاں نے عرض کی سونیا بچی تو بنے ہو گئی میرے آقا نہ روئے سرکار دی داڑھی مبارک تارے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے جس نے آگے دایا چپ کر جاؤ کیوں پیا نبی نور لانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیاں اڑی کہیں کر دی ٹر گئی دائیا کل بھی دوسری باری گل سنائی تو میرے نبی فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے حضور نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کرتے میرے نبی نے فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث جو فرمایا تین بیٹیاں دے امام ترمذی فرماتے ہیں میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بہنہ دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن نو پال کے جوان کر کے دی شادی کرے فرمایا قیامت نو جنت وچ محمد اتنا قریب ہوے گا جی میں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہو جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں
بھر گئے کاسے خالی حضور آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آئی حضور آئے تے باپ جنت دا دروازہ بنے حضور آئے تے نیک بیوی جنت دی ساتھی بنی حضور آئے تے بیٹیاں تے بہنیں جنت دی راہ داری تے ٹکٹیں بن گئی ہیں میری ملت دے نوجوانوں اے سارا فیضان سیدہ زہرا پاک دے بابا جاندا ہے کہ میرے رسول نے آ کے سارے دی مان رکھ لے سارے رشتے رول گئے سن پر قدرہ میرے رسول نے دسیاں ماں باپ بیوی بہن بھائی اولاد بیٹی بیٹا سب دے حقوق تے فرائض دی پہچان رسول عربی نے دسی جب کبھی بھی بات ہوگی صاحب کردار کی ہر بشر دے گا گواہی احمد مختار کی میرے نبی نے ایسا اسلام پیش کیتا جدے وچ سارے دی قدر رہے کیونکہ ہن فجر دی اذاناں شروع ہو گئیاں انشاءاللہ پھر کدے آئے تے انشاءاللہ تو ہی گفتگو دا آغاز کریں گے اللہ تعالیٰ میری حاضری تواڈی حاضری قبول فرمائے فہا صاحب اور انہاں دے دیگر اراکین اللہ کریم برکت عظیم عطا فرمائے آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الہی نبی پاک دا صدقہ ساری عاجزانہ حاضری قبول فرما بانیان محفل اور آن جان والے سب دے کاروبار مال جان صحت عمر امر رزق معیج برکت عطا فرما روحانی جسمانی مرضاں تکلیفاں مصیبتاں پریشانیاں دور فرما ہر علت و ذلت بلا وبات محفوظ فرما بیماران صحت کامل عاجلہ نافع عطا فرما سیدہ ظاہرہ پاک دے پتران دو صدقہ الہی بھی اولادر نیک تے صالح اولاد نورینہ عطا فرما ساڑیاں اولادر نیک صالح زندگیاں نصیب فرما جڑے بیٹیاں دی تمنا رکھ دینے بیٹے نصیب فرما جڑے بیٹیاں دی تمنا رکھ دینے اما حاجرہ دا صدقہ الہی انہاں نو نیک تے صالح بیٹیاں حاجرہ نصیب فرما سیدہ ظاہرہ پاک دے صدقے بیٹیاں نصیب فرما انہاں دے والد صاحب دنیا تو ٹر گئے الہی نبی پاک دے والدین دا صدقہ انہاں دی قبر نو منور فرما جنہاں دے زندہ نے انہاں نو صحت تندرستیاں اولاد نو ادب تے خدمت دی توفیق عطا فرما جنہاں دے ٹر گئے الہی انہاں دی قبر منور فرما انہاں بیڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں نو سدا شاد آباد فرما آئندہ سال گج بج کے میرے محبوب دا میلاد مناون دی پھر توفیق عطا فرما انہاں نوجواناں نو پاکیزہ جوانیاں تے صحت و تندرستی والی زندگیاں نصیب فرما اے مالک کائنات جتنے قدم چل کے آئے جتنے قدم چل کے جاواں گے ہر قدم تے ہر سانس دے بدلے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرما فجر دی نماز دا ویلا ہو گیا اپنی بارگاہ جھکن دی توفیق عطا فرما وڈیا مہراں والے اسائیاں رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ حافظ اجاز صاحب دے بھی درجات دی بلندی فرما یہ نوجوانے پردیس جانا چاہ رہے الہی نبی پاک دا صدقہ رزق حلال دی راہ کو شادہ فرما آسانیاں والی رزق حلال وسعت والا سب نو عطا فرما اپنی بارگاہ اقدس جھکن دی توفیق نصیب فرما نبی پاک دا صدقہ الہی نبی پاک دا صدقہ اس نوجوان نو بھی نیک تے صالح بیٹے نصیب فرما ویڑیاں دی رونقاں نصیب فرما اے مالک کائنات ماما دیاں خالی جھولیاں نو اپنی رحمت